محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ فرمایا کہ کامل ایمان والے وہ ہیں اور فلاح پانے والے وہ ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے اور اپنے وعدہ کی وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ امانت دار ہونا، دیانت دار ہونا، سچا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ اور حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ شان ہے کہ آپ سب سے زیادہ صادق اور سب سے زیادہ امین ہیں۔ آقا علیہ السلام کے امانت دار ہونے، دیانت دار ہونے، صادق و امین ہونے میں کسی قسم کا کسی کو کوئی بھی شک و شبہ ہرگز نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا ہے اور 10 سال آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ میں تشریف فرما رہے اور حالات اتنے ناساز ہیں کہ آپ علیہ السلام کو رات کی تاریکی میں ہجرت فرمانا پڑی۔ اس کے باوجود آپ کے گھر میں کافروں کی امانتیں موجود تھیں کہ حالانکہ وہ کافر تھے، آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، لیکن ان کو یہ پتہ تھا کہ نہ ہی ان سے زیادہ کوئی سچا ہے، نہ ہی ان سے زیادہ کوئی امین ہے اور نہ ہی ان سے زیادہ کوئی دیانت دار ہے۔ حضور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا۔ فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، فرمایا کہ لوگوں کو امانت دار شخص نہیں ملے گا، دیانت دار انسان ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں قبیلے میں فلاں جگہ پہ بنی فلاں ہے، وہ جو شخص ہے وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، یعنی کہ لوگ اتنے کم پڑ جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ فرمایا کہ لوگوں کے حسن کو دیکھیں گے، ان کی طاقت کو دیکھیں گے، ان کی بہادری کو دیکھیں گے، بہادری کا چرچا ہوگا، حسن کا چرچا ہوگا، ان کی طاقت کا چرچا ہوگا، لیکن کوئی ایمان کو نہیں دیکھے گا کہ اس میں دل میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے، فرمایا کہ وہ ایمان ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالمؤمن، فرمایا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ مومن کون ہے؟ مومن ہے امان سے، امن سے۔ فرمایا من آمینہ الناس علی انفسہم و اموالہم، جس شخص سے دوسرے لوگ اپنے مال اور اپنی جان سے امن میں ہوں وہ مومن ہے۔ کہ جس شخص سے دوسروں کو نہ تو مالی طور پر کوئی ڈر ہو، نہ جانی طور پر کوئی خطرہ ہو، کہ اس کی طرف سے امن ہو، فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ اور اگر انسان دیانت دار بن جائے، امانت دار بن جائے، اپنے ایمان کو کامل کر لے، تو اللہ تعالیٰ پھر یہ نظام دنیا سارا اس کے تابع کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں یہ موجود ہے، ذکر فرمایا کہ ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اور اس نے 1000 دینار اپنے کسی دوست سے قرضہ مانگا۔ 1000 دینار جو ہے یہ 1000 سونے کے سکے ہیں۔
تو 1000 سونے کے سکے اس نے مانگے، تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی گواہ دو کہ تمہارا گواہ کون ہے؟ تو فرمایا کفا باللہ شہیدا، کہ اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے کوئی ضامن دو، تو فرمایا کفا باللہ کفیلا، کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا ضامن ہے۔ تو جو قرض دینے والا ہے اس نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی پسند ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ضمانت بھی پسند ہے، لہذا اس نے اسے 1000 دینار دے دیے۔ 1 سال کا وقت بنا۔ 1 سال کے بعد وہ شخص جس نے قرضہ لیا ہے وہ دریا کے اس پار ہے، جس کو دینا ہے وہ دوسری طرف ہے، اور وہ شخص 1000 دینار لے کر آ گیا وقت مقررہ، تاریخ مقررہ پر، اور اسے کشتی نہ ملی۔ بڑی کوشش کی، کشتی نہیں مل رہی، اور جس نے لینے ہیں وہ بھی دوسری طرف آ گیا ہے کیونکہ ٹائم مقرر تھا، لیکن ملاقات نہ ہو سکی، آپس میں کشتی نہ ملی۔ تو اب وہ جو شخص ہے جس نے پیسے دینے تھے اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی میں سوراخ کیا اور اس میں وہ دینار ڈال دیے، اور کیا کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عرض کرتا ہے اللہم انکا تعلم انی کنت تسلفت فلانا 1000 دینار فسألنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا فرضی بک، وسألنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بک۔ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے فلاں بندے سے 1000 دینار قرضہ لیا، اس نے مجھ سے گواہ مانگا تو میں نے تیری گواہی پیش کی اور وہ راضی ہو گیا، اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے تیری ضمانت دی اور وہ راضی ہو گیا۔ وَأَنِّي جَاهَدتُّ أَنْ أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ۔ عرض کرتا ہے اللہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کشتی مل جائے اور میں اس کے پیسے اس کو واپس کر دوں۔ فلم اقدر وانی استودعکھا، اور عرض کی کہ اے اللہ مجھے کشتی نہیں ملی، اب یہ جو پیسے ہیں میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو اس تک پہنچا دینا۔ اور وہ جو لکڑی ہے دیناروں والی اس کو دریا میں ڈال دیا۔ اب وہ چلتی رہی دریا میں اور دوسری طرف جا کر اس شخص کو ملی جس کا قرضہ دینا تھا، اور اس نے دینار بھی ڈالے، ساتھ اس میں خط بھی لکھا کہ میں پیسے لے کر آیا ہوں لیکن مجھے کشتی نہیں مل سکی، اس لیے میں نے یہ تمہاری امانت اس لکڑی میں ڈال دی ہے۔ اس نے وہ لکڑی لی، اب اس کو نہیں پتا کہ اس میں پیسے ہیں، اس نے کہا کہ گھر میں جاؤں گا آگ جلاؤں گا۔ گھر گیا، جا کر جب لکڑی کو کھولا تو اس سے وہ خط بھی ملا، وہ دینار بھی ملے۔ اور وہ جو شخص ہے جس نے قرض لیا تھا اس نے پھر دوبارہ 1000 دینار اکٹھے کیے۔ اکٹھے کرنے کے بعد پھر دوبارہ جب اس کو کشتی ملی تو اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے قرضہ لیا تھا، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں وقت مقررہ پر نہیں پہنچ سکا، لیکن میری نیت میں کوئی خرابی نہیں تھی، مجھے کشتی نہیں ملی، لہٰذا تم یہ اپنا قرضہ مجھ سے وصول کر لو۔ اب اس نے کہا کہ کیا تم نے پہلے بھی میری طرف کوئی چیز بھیجی ہے؟ تو عرض کی کہ ہاں میں نے اللہ تعالیٰ کے حوالے تمہارے لیے کچھ دینار جو 1000 ہیں وہ پیش کیے تھے۔ تو اس نے کہا کہ پھر تمہیں مبارک ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر میری طرف بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھیج دیے ہیں، پہنچا دیے ہیں، لہٰذا میرا قرضہ مجھے مل گیا ہے، یہ تمہارے ہیں، تم لے جاؤ۔ تو اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھ لیں اور ہمارا ایمان کامل ہو جائے تو سارا نظام دنیا اللہ تعالیٰ اس کے تابع کر دیتا ہے کہ نہیں کر دیتا، کہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کی مدد کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر اللہ